ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جانو اسلام یوٹیوب چینل۔ آپ کا اس چینل پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رافع ندوی۔ آج جس اہم موضوع کو لے کر میں آپ کے روبرو ہوں وہ موضوع ہے کہ قربانی کا جانور کیسے ذبح کریں، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہو۔ ناظرین، قربانی ایک عبادت اور مقدس فریضہ ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ مالی عبادت کس طرح شریعت کے مطابق انجام دیں اور رضا الہی کو حاصل کریں۔ تو اس سوال کے جواب میں کہ قربانی کا جانور کس طرح ذبح کریں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے قربانی کے جانور کے باندھنے اور ذبح کرنے کی جگہ الگ الگ ہو۔ بعض جگہوں پہ جہاں پر قربانی کے جانور بندھے ہوتے ہیں وہیں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بندھے ہوئے جانوروں کے سامنے جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جو بندھے ہوئے جانور ہوتے ہیں وہ اس منظر کو دیکھتے ہیں اور ان کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ہرگز درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی وغیرہ پلا دیں، اسے چارہ دے دیں، پانی پلا دیں اور پھر اسے مذبح میں نرمی کے ساتھ لائیں۔ جانور کو زمین پر گرانے کے معاملے میں احتیاط ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے۔ احتیاط کے ساتھ جانور کو زمین پر گرایا جائے۔ بے دردی سے اور گالم گلوچ کرتے ہوئے جانور کو زمین پر پٹخنا ہرگز درست نہیں۔ یہ اس شفقت کے خلاف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں سے تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کے حقوق کی بھی بڑی رعایت تھی اور آپ جانوروں کے حقوق کی بات کیا کرتے تھے۔ تو جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرا لیں۔ اس کے بعد یہ خیال رہے کہ اس کا سر شمال یعنی اتر کی جانب اور پاؤں جنوب یعنی دکن کی جانب ہو اور رخ اور چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیں تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو اور چھری کو خوب تیز کر لو۔ اس طرح گردن میں اسی طرح یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ کہاں پر ہم کو چھری چلانی ہے۔ گردن میں چھری چلانے کی جو جگہ ہے اس کی بھی اچھی طرح نشاندہی کر لیں۔ ادھر ادھر چھری ہرگز نہ چلائیں۔ ضروری رگیں کٹ جانے کے بعد اور چھری نہ چلائیں اور پھر جانور کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے دیں۔ بعض قصاب جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی کھال اتارنے لگتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر ذبح کریں۔ اگر قصاب ذبح میں شریک ہو اور وہ چھری آپ کے ہاتھ سے لے لے اور یا آپ اس کو چھری دے دیں، یعنی قصاب ذبح میں شریک ہو تو اسے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتا ہے تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔ ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے قربانی ہو تو منی کی جگہ پر من کے بعد اس کا نام کہیں، جیسے اس طرح کہیں کہ اللہم تقبلہ من عبد اللہ کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ جانور کو ہم کس طرح ذبح کریں اور جانور کے ذبح کرنے کا مسنون اور اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو اور یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہے تو اس معلومات کو اپنے ہی تک محدود نہ رکھیے بلکہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اس کو فارورڈ کیجئے اور لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جانو اسلام سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے بہت جلد کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔